دن میں اور رات میں ایک گھڑی ہے جس میں اللہ رب العزت بندے کی دعا کو قبول کیا کرتا ہے؟ نہیں سمجھ آئے گا. اللہ رب العزت پورے رمضان المبارک کے مہینے میں جہنم سے لوگوں کو بری کرتا ہے، یہ بھی ہے. اور دوسری فضیلت یہ بیان فرمائی کہ دن اور رات میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے جس میں اللہ رب العزت مومن کی دعا کو کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے. اور ایک روایت کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر جو افطار کا وقت ہوتا ہے اس وقت روزے دار کی دعا کبھی رد نہیں. کس وقت؟ افطار سے افطار. ایک تو ہو نا، میں آپ کو بہت مزے کی بات بتاؤں، ایک تو ہو کہ ہم مانگتے ہی نہیں ہیں. افطار سے پہلے کچھ وقت ہم بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوگی؟ دعا. سنو اس بات کو بڑی دھیان سے، مزے کی بات کہہ رہا ہوں. آج سے پہلے کی بات اس طرح کی نہیں بتائی ہوگی. ہمارے استاد کے اللہ تعالیٰ کو جنت نصیب فرمائے، درجات بلند فرمائے، مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، جب انہوں نے بخاری شریف میں حدیث پڑھائی ہمیں تو انہوں نے بڑی مزے کی بات بتائی. وہ کہنے لگے کہ ہم کہتے ہیں کہ افطار سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، افطار سے بولو، افطار سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ دعا کو قبول کرتا ہے. ہم بیٹھ جاتے ہیں دعا کرنے، آدھے بیٹھتے ہیں آدھے نہیں بیٹھتے ہیں. 3 گھنٹے پانی پینے کو صبح سے وہ کرو وہ کرو وہ کرو وہ کرو، اس میں تیاری میں لگے ہوتے ہیں. لیکن حدیث میں ہے کہ افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے. کون سی؟ افطار سے پہلے نہیں فرمایا بلکہ افطار کے وقت کی دعا. یعنی بندہ پڑھ رہا ہے اللہم ببکا والی کا والا رزقی کا، افطار کیا اب دعا قبول ہوگی. کب؟ اسکار کارن دیش اسکار بولو اس سے پہلے. لیکن اللہ کے حبیب نے جو فرمایا نا وہ کب ہوتی ہے؟ یہ دعا پڑھی، کھجور منہ میں گیا، اب دعا قبول ہوگی. امتحان تو اب شروع ہوا نا. دن بھر تو رکا تھا بندہ، کس سے؟ بولو، کھانے سے پینے سب رکا ہوتا ہے. لیکن اب وقت کون سا ہے؟ اب کھانے کا وقت ہے. فرمایا نہیں، ابھی کھانے سے رک، پہلے کیا کر؟ اپنے رب سے دعا کر. اور کسی شاعر نے کہا تھا ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے. اللہ کے لیے کہا تھا ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے. ذرا مان کے تو دیکھو، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے. اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے. مگر مانگو تو صحیح ایسی. ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھ سے مانگو، میں مانگ کر کے تو دیکھو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین، کہ جو مجھ سے روگردانی کرتے ہیں، مجھ سے دعائیں نہیں مانگتے ہیں، سیدخلون فی جہنم، کہاں جائیں گے؟ جہنم کے اندر. ہم مان کر کے تو دیکھیں اپنے رب سے. حدیث ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، صبح کے وقت تہجد کا ٹائم جو سحری کا ختم ہے، سحری کا ختم کتنے بجے؟ 5:53 پہ 53 منٹ پہ 5:53 پر ٹائم ختم. اللہ کے حبیب نے فرمایا جب یہ آخری پہر ہوتا ہے اللہ رب العزت آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں. آسمانی دنیا پر کیا کیفیت ہوتی ہے، کیا حیت ہوتی ہے، مجھے اور آپ کو نہیں معلوم. کما ہوا یلیق بشانی ہے، جیسی اس کی شان ہے اپنی شان کے مطابق وہ وہاں آتا ہے. اس کے بعد اعلان کرواتا ہے. کون؟ اللہ اعلان کرواتا ہے کوئی مانگنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، ہے کوئی ایسا بندہ جس کے ذمہ قرضہ بہت ہے اور وہ مجھ سے مانگے اللہ میرے قرض کو ختم فرمائے، میں اس کے قرضے کو ختم فرماؤں، ہے کوئی ایسا بندہ جو پریشان حال ہے اور مجھ سے مانگے اللہ میری پریشانیاں دور کر، میں اس کی پریشانی کو دور کروں. یہ وہ وقت ہے. اور پھر رمضان کا مقدس مہینہ ہو جب شیطان بھی بالکل قید ہو، صرف اپنے نفس سے جھگڑا کرنا ہے اور بندہ پھر سحری کے لیے اٹھے. تسحروا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحرۃ برکۃ، سحری کیا کرو، سحری کھایا کرو، اس لیے کہ سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہے. آپ نے دیکھا کیسی برکت ہے، یہ کہنا سکھاؤں رمضان کے علاوہ وہ چیزیں اگر ہم کھائیں ایک ہی ساتھ سب کچھ اکٹھا کر رہے ہیں، گیاؤ تیس کیون، مٹھ تیس کیون، چائے تیس کیون، مرچ چائے، نون چائے، ماز بت، تمام کیسے کٹ کر کیسے گھسن کچھ ہوتا ہے رمضان کے علاوہ ذرا کھائیں، بد ہضمی کیسے بنے، جڑ کر ندوت، بیمار کیسے انسان. تسحروا، سحری کرو، سحری کھانا سنت ہے. کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں میں سحری نہیں کھاؤں گا، سحری کے بغیر روزہ رکھوں، فرمایا نہ، منع کیا کہ سحری کرنی ہے، سحری کھانی ہے، سحری میں برکت ہے. چاہے ایک ہی کھجور، ایک صحابی یا رسول اللہ میں سحری نہیں کھاؤں گا ایسے روزہ، فرمایا نہ، ایک ہی کھجور کھاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ سحری کے اندر کیا رکھی ہے، برکت رکھی ہے.
اللہ مجھے بھی نصیب کرے اور آپ کو بھی نصیب کرے۔ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے نا، اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں۔ بزرگ فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ بینک میں گئے، بینک کھاتا ہر ایک آدمی کا ہے، چھا کے نہ چھو میں انکار میں کروں میں چھو تو ایک ہی چھو ہر ایک چیز چھو۔ وہاں سے ہمیں ایک چیک بک ملتی ہے، چھپ آسن کے نا چیک بک، اس پہ کیا کرتا ہے آدمی کہ کسی کو اگر پیسے دینے ہیں تو ہم اس پہ لکھ دیتے ہیں کہ اتنے اس کو دینے ہیں، اس کو چیک کاٹ کے دے دیا، لاکھ روپے دی لاکھ روپے کھاڑا سائنس بون کارم دیون چیک رٹ بابا سے پانی لاکھ روپے اور چون کارز کیا ہو گیا ختم، چیک بک ملتی ہے۔ یہ رمضان المبارک میرے لیے اور آپ کے لیے چیک بک ہے۔ یہ کس کا کام کرتا ہے بولو؟ آئے نا سمجھے کا چیک بک انسان لاتا ہے، اس میں جتنا بیلنس چڑھانا ہوتا ہے، کوئی 50,000 کوئی 1 لاکھ کوئی 2 لاکھ اس پہ چڑھاتا ہے اور اس کو کیا کرتا ہے دینے والے کو دے دیتا ہے۔ یہ کام ہوتا ہے چیک بک کا۔ یہ رمضان المبارک میرے لیے اور آپ کے لیے چیک بک کا کام کرتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ گویا چیک ہے، اللہ نے ہمیں چیک دے دیا، چیک بک ادا کر دی۔ یہ لے مومن بندے کھلیٹ ویلو ریٹو ایشو چیک بک وچو تو پانی مرضی یا پور رتس مزن ترہن دون مزن لاکھ روپے چھو کھاڑی، 2.5 لاکھ چھو کھاڑی، چھو کھاڑی، کروڑ چھو کھاڑی، اربوں چھو کھاڑی، اربوں کے حساب سے چڑھانی ہے، ملین بلین جتنی چڑھانی ہے لو چڑھاؤ، یہ تمہارے حق میں ہے، تمہارے ہاتھ میں ہے، جتنا چڑھانا ہے چڑھاؤ۔ آئے سمجھے کا کہ نہیں؟ یہ رمضان المبارک میرے لیے اور آپ کے لیے چیک بک کا کام کرے گا۔ جتنا میں اور آپ اس پہ چڑھائیں گے اللہ رب العزت اس کو نوٹ کر کے رکھے گا اور کل قیامت کے دن ہمیں وہ کیا کرے گا ادا کرے گا۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، قلم آپ کے ہاتھ میں ہے، قلم میرے ہاتھ میں ہے، عمل میں نے اور آپ نے کرنے ہیں۔ لاکھوں کے حساب سے کرے یا کروڑوں کے حساب سے کریں، اربوں کے حساب سے کریں، ملین کے حساب سے کریں، بلین کے حساب سے کریں، جیسا ہم عمل کریں گے ویسا اس چیک بک پہ لکھ دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر کل قیامت کے دن اللہ ہمیں کیا کر دے گا؟ ریٹرن کرے گا، واپس کرے گا، بھائی یہ تیری نیکی ہے تیرے حوالے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ میرے لیے اور آپ کے لیے چیک بک کا کام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان فی رمضان من قام رمضان ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنب۔ ایک دوسرا فرمایا من صام رمضان ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنب، کہ جس انسان نے ثواب کی نیت سے، جس انسان نے ثواب کی نیت سے اور ایمان کی حالت میں، ہر نیک عمل کے لیے ایمان شرط ہے، ایمان ہوگا تو نیک عمل کا کیا ملے گا؟ بدلہ ملے گا۔ فرمایا کہ جو ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے گا، اللہ رب العزت اس کے تمام پچھلے گناہوں کو کیا کرے گا؟ اور جو انسان رات کو ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے قام کھڑا رہا، نفلیں پڑھی، تہجد پڑھی، تراویح پڑھی، تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو کیا کرے گا؟ معاف کرے گا۔ یہاں رک کر کے ایک بات سنیں، فرمایا کہ ایمان اور ثواب کی نیت سے رات کو کیا رہا؟ کھڑا رہا۔ آج آپ لوگوں کا امتحان ہوگا، جو لوگ یہ میتھ کو جانتے ہیں، بڑی مزے کی روایت سنانے والا ہوں، فضیلت کی بات۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہے نا کہ حدیث کے جو بندہ ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رات کو کھڑا رہا، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو کیا کرے گا؟ غفر له ما تقدم من ذنب، پچھلے تمام گناہوں کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ اسی کے تعلق سے رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور حدیث میں ہے کہ ایک فرض ادا کرے گا تو کتنے کا ثواب ملے گا؟ بولو 70 کا ثواب ملے گا۔ ایک فرض ادا کرے گا تو 70 فرضوں کا ثواب ملے گا، اور ایک نفل ادا کرے گا تو ایک فرض کا ثواب ملے گا، ایک فرض کا ثواب ملے گا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ ایک سجدہ کرے گا، کس میں؟ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک سجدہ کرے گا، اللہ رب العزت اس کو ایک سجدے کے بدلے میں 1500 نیکی عطا کرے گی۔ قسم، پین کارڈ اگر سے لکھے تو بہت کچھ آگے، ایک سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں، ایک سجدے کے بدلے میں۔ اب فجر سے لے کر کے عشاء تک آپ سجدے گنو کتنے ہو جاتے ہیں؟ ایک آدمی ہے مثال کے طور پر، زیادہ نہیں،
صبح تہجد اٹھتا ہے, تہجد پڑھیں گے انشاءاللہ, پڑھیں گے انشاءاللہ, نہیں چھوڑیں گے. جب چیک بک ہمارے ہاتھ میں, اب چیک بک کو بھریں گے, فل کریں گے, ملین بلین کے اعتبار سے ہم اس میں نیکیاں لکھیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ. وقت کم ہے ہمارے پاس. سنو, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سجدے کے بدلے میں کتنی نیکیاں؟ 1500 نیکیاں. صبح فجر میں کتنی رکعتیں ہیں؟ 4. اور سجدے کتنے ہیں؟ 8. اس کے بعد ظہر میں کتنی رکعتیں ہیں؟ 12. سجدے کتنے ہیں؟ 24. اس کے بعد عصر میں کتنی رکعتیں ہیں؟ 8. اور سجدے کتنے ہیں؟ 16. اس کے بعد مغرب میں 7. سجدے کتنے ہیں؟ 14. اس کے بعد عشاء میں کتنی رکعتیں ہیں؟ 17. سجدے کتنے ہیں؟ 34. اس کے بعد پھر 20 رکعت تراویح ہے. 20 رکعت تراویح میں سجدے کتنے ہیں؟ 40. یہ کل ملا کر کے کتنے ہو گئے؟ 136. کتنے ہو گئے؟ 136 کی کیا ہوئے؟ سجدے. اور اس کو ضرب دیں گے ہر سجدے پر اللہ کتنا دے رہا ہے؟ 1500. 1500 یہ کتنا ہو گیا؟ 2,04,000. کتنی نیکیاں؟ 2,04,000 نیکیاں صرف کس کی ہو رہی ہے؟ سجدوں کی نماز کی ہو رہی ہے. اور صرف کتنے دن میں؟ ایک دن میں. ضرب دیں گے اس کو 30 کے ساتھ, تو یہ کتنا ہو جاتا ہے؟ 61,20,000 نیکیاں کس پر مل رہی ہیں؟ صرف ہمیں. سبحان اللہ تو کہو یار.